الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ براء الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ پڑھو ذرا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ براء الورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرار دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب تعظیم مسلمان دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. فرمایا اللہ کا تے یہی ارادہ ہے کہ اے نبی دے کارا لے تواڈے کولوں ہر پلیدی نو دور کر چھڑے وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا اور تانوں انج پاک کر چھڑے جی میں پاک کرنے دا حق ہوتا ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا جڑا ارادہ ہے وہ ساڑھے ارادے دی طرح نہیں کہ راتی کو جو ہو گئے صبح کو جو ہو گئے کہ 12 بجے کو جو ہو جائے. اللہ دا ارادہ ہے کہ جدو اللہ کسی چیز دا ارادہ کر لیندہ ہے بس پھر وہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے کارواں لینو پاک کیتا ہے اور پاک بھی انج کیتا ہے جی میں پاک کرنے دا حق ہوتا ہے. اور قرآن پاک دا الفاظ میں
اللہ فرماتا ہے اے نبی دے گھر والے اللہ دا یہ ارادہ ہے کہ ہر پلیتی نو تواڈے کولوں دور کر چھڑے یعنی جتے اہل بیت تے پلیتی نہیں آ سکتی جتے پلیتی ہوئے تے اہل بیت نہیں آ سکتی جتے اہل بیت تے تے پاکیزگی جتے اہل بیت تے پاکی جتے اہل بیت تے پلیتی نہیں حضور علیہ السلام دی ساڑھا عقیدہ اور ایمان ہے کہ آقا کریم علیہ السلام دی ساری آل پاک ہے حضور دی سارے کا یقین ہے نا اس چیز بولو پھر حضور دی ساری آل پاک ہے یاد رکھنا اہل بیت کے اندر سب تو پہلے ازواج مطہرات آ گئی قرآن پاک دی جڑی آیت پڑھی ہے ادھا سیاق و سباق اگر دیکھا جائے تو یہ آیات ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی ازواج مطہرات پہلے مصداق اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پھر حضور علیہ السلام کی بیٹیاں حضور دے بیٹے یہ سارے نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت اور اہل بیت کے متعلق اللہ کریم کا قرآن مجید میں ارشاد ہے فرمایا نبی دے گھر والے بسا تانوں انج پاک کر چھڑیا جویں پاک کرنے دا بولیے ذرا انج پاک کر چھڑیا جویں پاک کرنے دا حق ہوندا ہے اج اس پاک خاندان وچوں ایک عظیم ہستی دا میں تواڈے سامنے اج ذکر کرنا چاہنا والد دا نام ہے حضرت سیدنا حسن دادے دا نام ہے حضرت سیدنا زید پردادے دا نام ہے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی باپ دا نام ہے حضرت سیدنا حسن دادے دا نام ہے حضرت سیدنا زید اور پردادے دا نام کی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور والدہ ام بلدسن حضرت سیدنا حسن بن زید بن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا کی تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیٹی کا نام رکھیا نفیسہ کی نام رکھیا بولیے سارے محبت نہ بولیے کی نام رکھیا نفیسہ پہلی مرتبہ میں اس خاتون کا تواڈے سامنے ذکر کرن لگا سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا یہ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جدو جوان ہوئیاں تو حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا نکاح حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹے حضرت سیدنا اسحاق بن جعفر صادق دے نال ہویا سمجھ آگئی تھی گل اس خاتون کا نام ہے حضرت سیدہ نفیسہ بولیے ذرا سارے تھوڑا جا بول کے ذرا جواب دینا کی نام ہے سیدہ نفیسہ باپ کا نام کی ہے سیدنا حسن سارے بولو سیدنا حسن دادے دا نام ہے سیدنا زید اور پردادے دا نام کی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حضرت امام جعفر صادق دی یہ بنیاں نو جنہوں بہو آکھیا جاتا بہو 145 ہجری کے اندر آپ دی ولادت باسعادت ہے اور آپ دی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی 145 ہجری کے اندر حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے اپنے بچپن دے ایام اور لڑکپن اور جوانی دے ایام مدینہ طیبہ دے اندر گزارے مدینہ شریف دے ولادت آپ کی مکہ پاک چوئی لیکن وقت مدینہ طیبہ دے اندر گزارے مدینہ پاک دے اندر آپ کی عبادت دا عالم مورخین نے لکھیا فرمانے نے دن نو روزہ رکھ دیا سن ساری رات مصلی تے کھڑیاں نے دیا ساری رات مصلی اور حرم نبوی دے وچوں جدا نہیں سن گئی
مسجد نبی شریف کے اندر اکثریت نال آپ دا وقت گزردا سی اور حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنی زندگی کے اندر 3 حج کیتے اللہ سانو بھی یہ سعادت عطا فرمائے چلو 3 نہیں ہے کہ حج کی سعادت اللہ نصیب فرمائے 3 حج آپ نے کیتے اور یہ 3 حجاں دے وچوں اکثریت نال آپ نے پیدل چل کے مدینہ طیبہ تو پیدل ٹر کے مکہ پاک کے جا کے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی تھی آپ کی بھتیجی ہوئی ہیں جنہاں دا نام ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت نفیسہ دی بھتیجی وہ فرمانیاں نے میں 40 سال تک اپنی پھپھی سیدہ نفیسہ دی خدمت کیتی ہے کہنیاں نے میں 40 سال دے عرصے دے اندر اپنی پھپھی نو نہیں دیکھیا کہ کدی رات کو ستی ہے 40 سال تک کہنیاں نے میں اپنی پھپھی دی خدمت کیتی ہے اور 40 سالہ دے اس طویل عرصے دے اندر کہنیاں نے میں نہیں کدی دیکھیا کہ میری پھپھی رات کو کدی ستی ہوئے فرمانیاں نے اور دنے کدی میں انہوں کوئی چیز کھاندیا نہیں سی دیکھیا رات کو ستیاں نہیں دیکھیا تے دنے کوئی چیز کھاندیا نہیں دیکھیا کی کر دیا سب فرمانیاں نے سارا دن روزے وچ رہ دیا سب روزے دن آپ فرمانیاں نے حضرت سیدہ زینب آپ فرمانیاں نے میں عرض کی تھی پھپھو جان تسی رات کو سوندیاں کیوں نہیں آرام کیوں نہیں کر دیا آپ نے فرمایا اے بیٹی میں کیویں آرام کر سکنی ہاں جبکہ منزلہ اگے دیاں بڑیاں ڈاڈیاں نے اللہ کون کہہ رہی ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ دی پڑپوتی کہہ رہی ہے کہ بیٹی سونا کیویں اگے دیاں منزلہ بڑیاں مشکل نے اندر اندازہ کر او خاندان جنہاں نوں پتہ ہے کہ ساڑھے بڑے جنتی جوانہ دے سردار بھی نے ساڑھی دادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں دی سردار بھی نے کہ نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات دے سردار نے لیکن اپنی کیفیت کے وے کہ رات نو سوندیاں نہیں ساری رات مصلی تے کھڑے ہو کے اللہ دی عبادت کر دیا نے اس واسطے کہنیاں نے سوما کیویں اگلیاں منزلہ بڑیاں ڈاڑیاں نے ساڑھے وچ کو 3 دن بندہ مسیح تے نماز پڑھن آ جائے 4تھے دن مولوی لوکاں پورن لگ پیندا ہے وہ سمجھدا میں پتہ نہیں کی بن گیا میں کہ سجنا کی بن نہیں اے ویکھ جڑا رسول اللہ دا خاندان ہے انہاں دی عاجزی دی انتہا ویکھ کیسی ہے اللہ اکبر کہ آپ دی بھتیجی حضرت زینب فرمانیاں نے انہوں نے اپنے مصلی دے سامنے ایک ٹوکری رکھی ہوئی سی ٹوکری فرمانیاں نے افطاری دے ٹائم میں دیکھیا آپ اس ٹوکری ہاتھ پاندیاں سن تے وچوں کوئی چیز کٹ لینیاں سن تے جو تمنا ہوندی سی نا وہ ٹوکری ہاتھ پا کے کٹ کے کھا لینیاں سن تے میں ایک دن اکلی دی پھپھو جان اے تے دسو اے باہروں کوئی چیز آندی بھی نظر نہیں ہوندی اے دے وچ چیزاں ہوندیاں کتھوں نے تو سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کمال جواب ارشاد فرمایا فرمایا بیٹی جیڑا عہدہ ہو جائے نا سبحان اللہ کو ایک باری سیر نال لے کام چاہتا مہربانی فرماؤ ذرا ایک باری پھر سبحان اللہ فرمائیے کی بات ذرا بتانا سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی سن لے جیڑا عہدہ ہو جائے من کان للہ کان اللہ لہو جڑا اللہ دا ہو جائے پھر ہر شے دی ہو جاندی ہے حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی آپ دے متعلق آپ دی بھتیجی سیدہ زینب فرمانیاں نے میری پھپھی سیدہ نفیسہ دی کیفیت سارا دن میں دیکھدی سا میری پھپھی نالے تے روزے وچ رہندیاں سن نالے سارا دن رب دے قرآن دی تلاوت کردیاں رہندیاں سن رب دے قرآن دی تلاوت کردیاں نے فرمانیاں نے جدوں قرآن پڑھدیاں سن تے قرآن پڑھدیاں شدید طریقے نال اکھاں چوں آنسو بھی بہاندیاں سن تے نال کہندیاں سن آندیاں سن میری تمنا ہے کاش مینوں کدی ابراہیم علیہ السلام دی زیارت نصیب ہو جائے
سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام دے خاندان دی عظیم شہدان دی روایات وچ علماء نے لکھیا فرماندے نے جتھے سیدہ نفیسہ دا گھر سی آپ دے گھر دے بالکل نال ایک یہودیاں دا گھر سی فرماندے نے ایک اونا یہودیاں دی ایک لڑکی سی جدے ہاتھ تے پیر کٹھے جڑے ہوئے سن کہندے نے ان اپاہج لڑکی سی ایک دن او دی ماں کدھرے جان لگی کہ ماں کہندی ہے نہیں بیٹی دس میرے نال جائے گی تے بچی بول کے آندی اماں میں نہیں جا سکتی تیرے نال ماں کہندی پر بیٹی تینوں میں گھر کلی نو چھڑ جانی آ وہ بچی بول کے آندی اماں گھر مینوں جے پانی دی ضرورت پے گئی تے مینوں کون پلائے گا اگر کسی اور چیز دی ضرورت مینوں ہوئی کہ دس میری ضرورت کون پوری کرے گا ماں آندی ہے میں تیرا باپ بھی گھر نہیں گھر وچ ہور بندہ کوئی نہیں دس میں تینوں کتھے چھڑ کے جاواں او یہودیاں دی بچی بول کے آندی اماں تو انج کرنا اے جڑا سارے نال دا گھر نا سیدہ نفیسہ دا اج تو مینوں نفیسہ دے گھر چھڑ جا آج میں نو سیدہ نفیسہ دے گھر وچ چھڑ جا ماں کہندی ہے ٹھیک ہے پہلے میں پوچھا گیا سیدہ نفیسہ دے کول او یہودن آئی آگے آندی ہے سیدہ اگر تھوڑی اجازت ہوئے میں اپنی بچی رو چند گھنٹیاں واسطے تھوڑے گھر چھڑ کے جا سکتی ہیں کہ نہیں سیدہ نفیسہ نے فرمایا جب کو ساڑھے کر پرونا آوے اسی کدی انکار نہیں کر دے فرمایا ساڑھی عدل تو عادت مہمانہ نال محبت کرنا فرمایا اپنی بچی نو تو ساڑھے گھر چھوڑ جا او دی ماں اپنی بچی نو لے کے حضرت سیدہ نفیسہ دے گھر دے اندر چھوڑ گئی یہودی بچی جدو سیدہ نفیسہ دے گھر وچ آ گئی ہے بیٹھی رہی جدو زور دا ویلا ہویا سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ دے قریب لوٹا پیا سی آپ نے او دے وچ جڑا پانی ہے او دے نال وضو کرنا شروع کیتا روایت چاہتا ہے ایتھے سیدہ نفیسہ بیٹھیاں سن ایس جگہ تے کوئی یہودی دی بیٹی سی جدو آپ وضو کر دیا پئیاں سن تے وضو دا پانی آپ دے ہتھاں دے نال لگ دیا ہویا پانی چلدا چلدا اس یہودی لڑکی دے کول آیا یہودی لڑکی دے جسم دے نال پانی آ کے جدو مس ہویا ہے اللہ دی قدرت سیدہ نفیسہ دے جسم نال لگنے والا پانی جدو اس اپاہج لڑکی دے جسم نال لگا اللہ نے اس اپاہج لڑکی نو سے تو تندرستی عطا کر دیتی ہے او دے ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے او دے پیر بھی ٹھیک ہو گئے او لڑکی اٹھ کے کھڑی ہو گئی سیدہ نفیسہ دے کول بہ گئی سیدہ نفیسہ نے دین اسلام دی تبلیغ کی ہے تھوڑی دیر تو بعد جدو او دی ماں آئی آگے جدو اپنی بچی دی کیفیت ویکھی ہے آندی نہیں دیئے ایک ہی ہے آندی اماں تینوں پتہ ہے نا تو گھر کے دے چھڑ کے گئی ہے اللہ جپالاں دے گھر میں چھڑ کے گئی ہے سیدہ دے گھر میں چھڑ کے گئی ہے سیدہ نے وضو کیتا ہے اونا کے جسم نہ لگنے والا پانی جدو میرے جسم نہ لا کے لگا ہے رب نے میرے شفا عطا فرما چھڑی ہے اللہ نے میرے شفا عطا کر دیتی ہے گرامی قدر حضرات سیدہ نفیسہ دی کرامت وے کے یہودیاں دا سارا ٹبر ہی مسلمان ہو گیا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے بولو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا Yeah.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مورخین نے لکھا کہ 193 ہجری کے اندر آپ مصر میں تشریف لائے کتنے؟ مصر میں 145 ہجری جب آپ کی ولادت ہوئی 145 ہجری تو لے کے 192 ہجری تک آپ مدینہ شریف اترے ہیں 193 ہجری مصر تشریف لائے اور جدو مصر تشریف لے کے آئیں تو مصر دے اندر حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی تشریف لائے مصر امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر تراویح دی نماز آکے حضرت سیدہ نفیسہ دی مسجد چلا کر دے سیدہ نفیسہ نے مسجد بنوائی اس مسجد اندر آکے آپ نماز تراویح ادا کر دے اور علماء نے بڑے دلچسپ واقعات لکھے سیدہ نفیسہ دے متعلق فرمانے نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ جدو کدی بیمار ہو جاندے سن بیمار جدو ہو جاندے کہ انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجنا فرمانا جا بھی سیدہ نفیسہ دے کول انہوں نے جا کے آکھیں کہ سیدہ تہاڈا چچا زاد چونکہ بھی قریشی خاندان تعلق سی نے نہ تہاڈا چچا زاد بھائی شافعی کہہ رہے ہیں میں بیمار ہو گیا میرے بات دعا کر دے اس خادم نے جب حضرت سیدہ نفیسہ دے کول آنا آگے دسنا کہ سیدہ شافعی بیمار ہو گئے تو کہہ رہے ہیں میرے بات دعا کرو تو حضرت سیدہ نفیسہ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کری یا اللہ شافعی نو صحت عطا فرما دے یا اللہ شافعی نو صحت عطا فرما دے یہ دعا کر کے آپ نے جب چہرے تے پھیرنے وہ خادم نے واپس جانا علماء نے کیا کہتے ہیں اجے وہ خادم دعا کروا کے امام شافعی کو واپس نہیں سی آندا اللہ سے پہلے عطا فرما جاتا جدو بھی بیمار ہونا سیدہ نفیسہ نے کول پیغام بھیجا میرے واسطے دعا کرو کہتے ہیں جس بیماری کے اندر حضرت امام شافعی دا وصال ہویا ادو سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے غلام نے بھیجا بھی جا سیدہ نفیسہ کی تے جا کے انہوں نے کہی کہ میرے واسطے دعا کرنا غلام آیا تے آ کے کہہ دیا سیدہ حضرت شافعی کہہ رہے ہیں کہ میرے واسطے دعا کرو تو سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچ ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کے اس کہتی ہے یا اللہ انہیں نے کہا تو شافعی نو اپنی زیارت عطا فرما کی کیا یا اللہ شافعی نو اپنی زیارت عطا فرما اے چڑے دار پہ جاؤ وہ غلام واپس آئے امام شافعی نے فرمایا بھئی دسو سیدہ نے میرے واسطے کی دعا کی تھی انہوں نے کہا جی سیدہ نے دعا کی تھی یا اللہ شافعی نو اپنی زیارت عطا فرما اور میں سن لو پھر ہون میں بچنا کوئی نہیں ہے بس میرا آخری بیلا انہوں نے کہا جی کیوں فرمایا بیکھو دعا کیڑی ہوئی ہے کیوں زندیاں دے میں اللہ کا دیدار کر نہیں سکتا یہ میں جانا ہے تو پھر ہی دیدار ہو رہا ہے تو سیدہ نفیسہ نے دعا کر دی تھی پر وہ گل سنو جی سرکار امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے غلاموں جدوں میرا وصال ہو جائے جدوں میرے جسم تو روح نکل جائے جدوں میرے جنازہ پڑھان دا ویلا آ جائے اور میں جدوں جنازہ پڑھن واسطے جاؤ جنازہ پڑھنے تو پہلے انج کریا جے سیدہ نفیسہ دے کول جایا جے کہ جا کے سیدہ نفیسہ نو عرض کریا جے سیدہ شافعی دی اے تمنا سی کہ تسی بھی میرے جنازے وچ شرکت کرو تسی بھی میرا جنازہ پڑھو جدو سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ دا جدو وصال ہو گیا آپ دے وصال تو بعد جڑا وقت دا بادشاہ سی اس دور دا انہیں بھی جدو سنیا امام شافعی دا وصال ہو گیا ہے وہ بھی جنازہ پڑھنے واسطے آیا کہ آخر لگے جنازہ پڑھنا کتھے وے خدام کے دنے جناب امام شافعی دی وصیت تھی کہ میرے جنازے دے اندر سیدہ نفیسہ بھی شرکت کرنا پر سیدہ نفیسہ ایسدم وڈیریاں ہو چکیاں نے ایڈی دور چل کے نہیں آ سکدیاں بادشاہ کہندا پھر جان انہاں نو ایتھے بلان دی ضرورت ہی نہیں تسی منجی چکو سیدہ دے بوئے تے لے جانے سیدہ نفیسہ دے دروازے تے اسی لے جانے سیدہ نفیسہ دے دروازے دے سامنے جا کے چار پئی رکھی گئی اگے
امام کھڑا ہو گیا سیدہ نفیسہ بھی آیا وہ بھی پچھڑیاں سمان دے اندر جا کے سیدہ نفیسہ نے بھی جنازہ پڑھیا جدو جنازہ پڑھ لیا علماء نے لکھیا فرماندے نے جھڑے بندے جنازے دے اندر شریک سن وہ آنے نے اثر الفاظ سنے نے کسے بندے دی آواز آ رہی ہے کوئی پکار کے کہہ رہے ان اللہ غفر لکل من صلی علی الشافعی بالشافعی آواز ہوندی پئی ہے بے شک جنہیں بھی شافی دا جنازہ پڑھیا ہے اللہ نے شافی دی برکت نہ سارے دی بخشش فرما چھڑی ہے آگے جملہ سننا پہلے تے آواز آئی جنہیں بھی شافی دا جنازہ پڑھیا ہے اللہ نے شافی دے صدقے دے اندر شافی دی برکت دے نال سارے دی بخشش کر دیتی ہے وَغَفَرَ الشَّافِعِيُّ بِصَلَاةِ سَيِّدَةِ نَفِیسَةَ عَلَیہ رضی اللہ عنہا کہ اس جنہیں سیدنا شافعی دا جنازہ پڑھیا ہے شافعی دی برکت دنال اونا دی بخشش ہوئی ہے پر سیدہ نفیسہ دے شافعی دے جنازہ پڑھنے دی وجہ تو رب نے شافعی دی بخشش فرما چھڑی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حاضری نبیت جنہیں شافعی دا جنازہ پڑھے اللہ نے شافعی دی برکت انہوں نے بخشش کر دی تھی اور سیدہ نفیسہ دے جنازہ پڑھنے دی وجہ تو اللہ نے شافعی دی بخشش فرما دی اے گھرانہ مصطفیٰ دا یہ گھرانہ ہے میرے نبی کا بولو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ گھرانہ اللہ اللہ کچھ نہیں ہوتا فوت نہیں ہوتا تسی بولو ذرا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ برا البرا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ برا سیدہ نفیسہ جس دور کے اندر مصر تشریف فرما علامہ یوسف بن اسماعیل افغانی نے لکھیا شیخ مومن شبلنجی نے بھی لکھیا فرماندے نے جس دور دے اندر سیدہ نفیسہ مصر وچ قیام پذیر سن اونا دنوں دے اندر دریائے نیل خشک ہو گیا دریائے نیل سک گیا لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ دریائے نیل خشک ہو گئے انہاں کیا کریے تے کی کریے ساڑیاں زمینہ نو سیراب کرنے والا دریا خشک ہو گیا ہن دسو کی کریے کچھ بندے مل کے سیدہ نفیسہ دی بارگاہ دے اندر آئے آگے آندے نے سیدہ دریائے نیل خشک ہو گیا ہے کوئی دعا فرماؤ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنا دوپٹہ عطا کیتا اور میں جاؤ دعا کی کرنی ہے اے میرا دوپٹہ لے جا کے دریا وچ رکھو دریا پئی ٹھالے مار کے ٹرن لگ پوے گا اے میرا دوپٹہ لے جاؤ یہ جا کے دریا وچ رکھنا پانی اچھالے مارے اور انجی ہویا جا کے جو ہی سیدہ نفیسہ دا دوپٹہ دریا وچ رکھے پانی ابالے مار کے چلنا شروع ہو گیا حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بیٹی ہے حضرت سیدنا حسن دی پوتری ہے حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ اور پڑپوتی ہے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور بیوی ہے حضرت سیدنا اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ دی اور نوح سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اچھا بڑی دلچسپ بات علماء نے لکھی فرماتے ہیں ایک بڑی مائی وہ ہفتے بعد نا مصر شہر ہوندی ہوئی شہر وہ سوتر کاتدی سی سوتر وہ دیاں 4 بچیاں سن یتیم خامدے دے سر کے کوئی نہیں سی فوت ہو چکیا سن انہیں سوتر قتلہ کرنا
سوٹر کٹ کے وہ کوئی تھوڑی جی گنڈی بنا کے سر تے رکھ کے مصر آ کے بیچنا، وہ جڑے کو پیسے ملنے وہ کوئی کھان پین یا چیزاں خرید کے انہیں واپس چلے جانا۔ ایک دن وہ سر دے اتنے گنڈی رکھ کے لے کے آ رہی بازار وچوں گزرتی کسی تے آسمانہ تو ایک پرندہ بڑا بڑا اڑدا ہویا ہے جانور، انہیں آ کے وہ سر دے اتنے گنڈی کو پیٹ اڑ گیا، وہ گنڈی چک کے اڑ گئی، وہ بیوی بازار رولا پا دیتا، وہ میں مر گئی، میرے تباہ ہو گیا سارا کچھ، بچیاں بھوکیاں مر جان گیا یتیم، میں کی کراں کیڑے پاسے جاؤں؟ وہ لوگوں نے کہا بی بی تو پریشان نہ ہو، ایتھے ایک سید زادی رہندی ہے، تہاڈی سبحان اللہ تو ویسے آج مسئلہ کہہ جائے، ایک سید زادی ایتھے ہوئی، تسی اودے کول جاؤ، انہاں کول جا کے دعا کرو، انشاءاللہ ضرور اللہ مہربانی کرے گا۔ انہیں کہا ٹھیک، وہ سیدہ نفیسہ کول آ گئی، آج انہیں ساری گفتگو سنائی۔ سیدہ نفیسہ رضی اللہ عنہا، آپ نے نا اس مائی دی جدو گل سنی کہیں جا کے اٹھائے جنہیں لفظ بولے، اے بلند قادر اور قاہر ذات، ایدہ مال واپس دے دے، ایدہ تے مہربانی کر، اینا جملہ فرما کے نا آپ فرمانیاں بی بی اوکے اوکے بہ جا، ہو جاندہ کچھ سلسلہ ایڈے مطمئن طریقے بہ جا، حل ہو جائے گا مسئلہ۔ او مائی بہ گئی ایک پاس، اجے تقریباً ایک گھنٹہ بھی نہیں سی گزریا، ایک تاجران دی جماعت سیدہ نفیسہ دے بوئے تے آ گئی، تے خادم نے کہتا ہے وہ تاجران دا گروہ، اسی سیدہ نے ملاقات کرنے واسطے آئے ہیں، عرض کرو جی ضروری کام میں اسی تو انہوں ملنا چاہنے ہیں۔ خادم نے جا کے کہتی کہ سیدہ باہر ایک تاجر، انہوں نے ایک قافلہ ہے، تاجران دا گروہ پہ وہ ملنا چاہتا ہے۔ سیدہ نے اجازت عطا فرمائی، آئے انہوں نے آ کے سلام کیتا، آپ نے فرمایا کیویں آئے؟ کہنے لگے سیدہ اسی تاجر لوگ ہاں، سانو کئی دن ہو گئے سن اسی دریا میں سفر کرتے سن، دریا میں ساڈا جڑا کشتی سی نا وہ کشتی وچ ہو گیا سوراخ تے پانی کشتی دے اندر آن لگ پیا، اساں بڑی کوشش کی تھی کہ سوراخ بند ہو جائے پر بند نہ آئے، اساں جدو دیکھیا نا کہ سوراخ بند نہیں ہوندا، اساں کشتی وچ کھڑے اے ہاتھ اٹھا کے کی یا اللہ اسی مصر دے علاقے دے وچاں، یا اللہ ایتھے ایک سید ذاتی رہندی ہے جہدا نام سیدہ نفیسہ ہے، یا اللہ تینوں اودا واسطہ ہی ساڈی مشکل کشائی فرما دے، یا اللہ ساڈی مشکل کشائی فرما دے، ساڑھے تے کرم نوازی فرما دے۔ بس اتنی دیر کہن دی ہوئی ہے، اچانک اساں دیکھیا ایک بڑا سارا پرندہ، انہیں ایک گٹھڑی چکی ہے تے لیا کے ساڑی کشتی سٹ کے تے اوپر اندر چلا گیا، اساں دیکھیا کہ اس گٹھڑی کے اندر سوتر ہی سوتر سی، اساں وہ سوتر جڑا نا اس سوراخ دے وچ دینا شروع کر دیا، اساں دیتا وہ ساڈا وہ سوراخ بند ہو گیا، پانی اساں چھیزے کے باہر کر دیتا، الحمدللہ اسی بالکل کنارے تے لگے تو اساں کیا کہ سیدہ دی بارگاہ دے اندر آ کے اسی کچھ نظرانہ پیش کریے، اسی کچھ خدمت کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، پھر آکر لگے سیدہ اے اسی 500 درم لے کے آئے، اے ساڑی طرف 500 درم اے ساڑی طرف قبول فرماؤ۔ سیدہ زینب نے سیدہ نفیسہ فرمایا اتھر رکھ دے، انہاں رکھے، جب رکھے نا آپ نے فرمایا وہ جڑی مائی بیٹھی ہے انہوں بلاؤ نا میرے کو، اس مائی نو بلاؤ، وہ مائی آئی، آپ نے فرمایا اے دس تو ہر جمعے والے دن ہر ہفتے بعد آندی سے تے تو مال بیچ کے جاندی سے تے کتنے پیسے تینوں لگ دے سے جڑا سوتر بیچ کے جاندی سے آندھی جڑا میں سوتر بیچ دی سب تقریباً 20 درم دا بیچدا سی، آپ نے فرمایا لے پھر اگے 20 درم دا بیچ کے جاندی سے آج 500 درم دا بکے، نے کہا جی کہ میں آپ نے فرمایا اینج کر کے تیری جنی گنڈڑی سی نا وہ پرندہ چک کے لے گیا سی، انہیں جا کے کشتی آلے میں سٹی، کشتی آلے سوراخ بند کیتا ہے، انہاں دی مشکل کشائی ہوئی، انہاں 500 درم لے آ کے اے رکھے نہیں، اے لے جا موجہ کر۔ سید زادی حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ دے متعلق بے شمار واقعات کتب تواریخ اور سیر والا لکھے. میں چونکہ دیتے کتاب لکھ رہا سا اہل بیت رسول دے، اہل بیت رسول دی کرامات حضور دے خاندان دے، تو وہ کچھ چیزاں میں نوٹ کی کیا سر. میں کہا چلو نالے بیان ہو جائے گا، نالے عوام سونے گی حضور دی آل دیاں گلاں، تو چلو میرا نالے مطالعہ ہو جائے گا. اس سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے گھر دے اندر اپنی قبر کڈی سی، قبر خود قبر بنوائی سی، اور روایات چاہتا ہے اس قبر دے وچ بیٹھ کے 6000 مرتبہ قرآن پڑھے ہے سیدہ نفیسہ رضی اللہ. 6000 مرتبہ اس جڑی قبر آپ نے کڈی سی نا، اس قبر وچ بیٹھ کے اسی تے قبرستان جو لنگ دے جی تے ڈرنا ساڈا ساہ نہیں نکلنا، اور یہ نبی دی آل ہے. نہ گھر دے اندر قبر کڈی سی تے قبر دے وچ بیٹھ کے 6000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی تھی. 208 ہجری کے اندر روزے دی حالت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال باقامات ہے 208 ہجری کے اندر. اور آپ کی قبر مبارک مصر کے اندر آج بھی مرجع عام و خاص ہے. اللہ تعالیٰ آپ نے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساڑی مسلمان بہنوں اللہ انہوں نے نقش قدم تے چلنے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس بدن عشاء دی نماز تو بعد ایسے جامعہ مسجد گلزار مدینہ کے اندر عظیم الشان محفل پاک ہو رہی ہے، جس کے اندر خطیب اہل سنت حضرت مولانا علامہ محمد اویس مرتضی نوری صاحب خطیب اعظم اوکاڑا آپ خطاب فرمان کے احبابوں کے گزارش ہے کہ محفل پاک تشریف لے کے آنے. سبحان اللہ کو ایک بڑی